سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعليه الغالب مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ایسے انسان کوئی جب بیمار ہو پیٹ خراب ہے کسی آدمی کا جب پیٹ خراب ہوگا تو پھر تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی اس کا کھانا پینا جو ہے سب بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ پیٹ جو خراب ہے کوئی اس کو ہضم ہی نہیں ہوگی چیز تو بجائے وہ چیز جو خوراک اس کو فائدہ دیتی تھی وہ اس کو نقصان دینے لگتی ہے چیز پیٹ خراب ہے اب اس کا کیا کیا جاتا ہے پھر دوا دی جاتی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ٹیبلٹس دے دی ٹیبلٹس تو چھوٹی سی ہوتی ہے اتنی سی 19 ٹیبلٹس کھانا تو ہمیں پورا چکن ہے چپاتی بھی کھانی ہے چاول بھی کھانے ہیں اب اس کی جگہ کیا کھا رہے ہیں تھوڑی سی ٹیبلٹ کھا رہے ہیں اور اتنے شوق سے شاید کھانا بھی نہیں کھاتے ہوں اتنے شوق سے وہ کھانے پڑی ہے نہیں ٹائم پر 3 وقت کھانا تھا 3 وقت اس کو ٹیبلٹ وجہ ٹیبل سے تو کوئی انٹرسٹ کسی کو نہیں ہے کوئی انٹرسٹ دوا سے کسی انٹرسٹ نہیں ہوتا لاہور بلا خود اللہ بلا کہتے آدمی کہ یار دوا کھانی پڑ رہی لیکن اس کو بڑی محبت ہو جاتی ہے دوا سے کیوں وہ آپ کے پیٹ کیا صحیح کرے گی پیٹ کا کیا کرے گی صحیح کرے گی علاج کرے گی تو اصل دوا سے تعلق نہیں ہے بلکہ تعلق کس سے ہمارا پیٹ سے ہم تو پیٹ کے لیے کر رہے ہیں دوا کو دوا مقصود نہیں ہے ہمارا مقصود کیا ہے پیٹ سے ہی ہو جائے یار کام چلے کھائیں پیئیں کوئی مزہ آئے کوئی چیزیں کھائیں تو جو کوئی بات سمجھے کہ نہیں جی گولی اسی گولی کھاتے رہیں بس یہی ہمارا مین چیز ہے اس کا تو اصل چیز تو یہی ہے تو پھر احمق کو نا آدمی تو چیز تو یہ ہے کہ بھائی ہوتا ہے کہ میڈیسن ہے اصل چیز کو صحیح کرنا ہے بات سمجھ آئے گی میری سب کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی خاص جماعت ہے اپنے آپ کو عام لوگوں سے مکس نہ کریں مقابلہ نہ کریں یہ بھی سمجھ لیں آپ 25 40 50 سال ہو گئے باقی سب کو کہہ رہا ہوں ایسے بھی ہیں 50 سال ہو گئے جن کو بیعت ہوئے ہیں اور مقابلہ کسے کرتے ہیں کچھ ایک عام آدمی جس کو پتہ نہیں تزکیے کا جسے اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی کہ
کہ اپنے آپ کو صحیح کرے، اور حساب آپ اور میرے سے اسی بات کا ہوگا. امامیں تو بڑے پہن لی، ہم نے بڑے دھوتیاں پہنی ہیں اور لباس پہنے ہیں. ایک اور سے سن لیں میری بات. میں آپ کا ٹیچر ہوں اور میرے شاگرد دونوں کی چکائی ہوگی اچھی خاصی، اس لیے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. سننا چاہتے ہیں؟ بتاؤں ایز اے اسٹوڈنٹ صحیح ہونا چاہتے ہیں؟ بات سمجھیں گے میری؟ ٹھیک بات ہے نا؟ دھوکہ ایک بہت بڑی چیز ہے. بڑے بڑے ولی اللہ کے ہر وقت وہی چیز مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر نفس اور شر شیطان سے ہمیں بچانا. یہ بڑی چیز ہے. اللہ کا بڑا لاکھ 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 کرم ہوا، اللہ نے مجھے ایک چیز دکھا دی ہے. شاید اس لیے کہ بھی میں ٹیچ کرتا ہوں لوگوں کو، تو اپنے بھی اصلاح ہو لوگوں کو بھی. اس دعوے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ بیتی ہوتی نا ایک آدمی کی، ایک سنی والی بیتی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ہاں بیتی. تو میں آپ کو دھوکے سے نکالنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہ ہم سب کو صحیح کر دے، پھر منزل تک پہنچا. پہلی مثال سمجھ آ گئی سب کو؟ آگے جو سیریس لوگوں کو سمجھے یاد رکھیں، ایک بہت سخت وقت آنے والا ہے ہمارے پر، اور بہت سخت عذاب اور ثواب کے معاملے ہوں گے. یاد رکھنا، زندگی کو کھیل نہیں سمجھے آدمی. اتنی پلک چپ کے آج کی زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے. کل کتنی جلدی ہم یہاں بیٹھے منڈے تھا، کتنی جلدی تھرس سے آ جائے گا، کتنی جلدی اس طرح جاری ہے سرکل کہ آپ حیران ہوتے ہیں. صبح ایک دم آئے، صبح ہو گیا، ناشتہ کیا، پھر کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا زندگی ہے کیا. دیکھ رہے ہیں آپ، اور کتنے ساتھ گزر رہی ہیں جیسے ڈبے گرتے ہیں نا ہمارے جاننے، اور ٹک 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 جاتے ہیں، ٹک ٹک جاتے ہیں. لیکن دھوکہ جو ہے نفس اور شیطان کا، وہ سلا دیتا ہے آدمی کو، خدا کی قسم سلا دیتا ہے. اتنا بے حس کر دیتا ہے کہ اس وقت انسان کو آنکھ کھلتی ہے، بڑے بڑے عذاب اس کے سامنے ہوتے ہیں. ہے تو چھوٹی سی جماعت، میں بتا رہا ہوں آپ کو، وقت کوئی نہیں ہے ہماری اس جماعت کی دنیا کے آگے. میں آپ کو کوئی ایسی چیز ٹیچ کرنا چاہتا ہی نہیں، نہ ہے کوئی ایسی چیز کہ میں آپ کو ساتھ ایسے وہ ٹیچنگ کر رہا ہوں کہ جو زمانے سے لڑنا ہے، ہم نے مخالفت کرنی ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، اور لے لو اسلام کے جھنڈے کھڑے کر دو. میرا تو یہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے. میرا تو ایک ٹیچ کرتا ہوں، انڈیویجول انفرادی، کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں. میرا یہ ٹیچنگ ہے. میں کسی کو نہ مجاہد بنا رہا ہوں، نہ جنگیں کرا رہا ہوں، نہ میں سیاستوں میں جاتا ہوں. شاید آپ لوگ آتے ہیں، کتنی دفعہ مجھ سے آپ سیاست کی بات سنیں، ملکوں کے نام لیے، کس منسٹروں کے نام لیے. میری ٹاپک ہی نہیں ہے. میں دنیا کو جانتا ہی نہیں، دنیا کی قیمت ہی نہیں میرے آگے. یہ تو ایک کھیل تماشے لہو لہاب ہے، ہو رہا ہے، خود ہی ختم ہوتے رہتے بلبلوں کی طرح. کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. مجھے تو ایک چیز کا فکر یہ ہے کہ نہ جانے کب بلاوا آ جائے، وہاں مجھے کیا جواب دینا ہے. ہر حال میں سے سوچے. باقی یہ سب چلتی رہتی ہیں سیاستیں، یہ ملک یہ تو ازل سے چل رہے ہیں. فرعون بھی ہے، سمود بھی ہے، اور کیسی کیسی قومیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ہم ہواؤں کی طرح ہوئے ہیں اور سب اڑتے جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ہمیں فکر اپنی کرنی چاہیے. میں تقریریں شروع کر دوں، آپ کو نہیں آپ نے وہ ایک کرنا ہے، اور وہ ہیں اور یہ ہیں دنیا میں کھلا کر دیں. میرا انداز ہے ہی نہیں. ایک چیز پیدا کریں اس میں، اور کیا؟ خوف خدا پیدا ہو جائے ہمارے. بے سمجھ ٹیچنگ کیا ہے سمجھ آئے گی نا آپ کو؟ بالکل بیسس پہ کرتی ہے، انفرادی طور ہوتے ہیں اجتماعی ہیں. ہم سب اجتماعی میں بیٹھے ہیں، لیکن بعد میں انفرادی کر رہا ہوں. ایک ایک انسان کی بات ہے. ایک سب سے پہلے اپنے میں لیتا ہوں ہر بات کہ بھائی کل میں مر گیا، اعلان ہو گیا، بورڈ پہ لکھا گیا، بالکل مجھے نلا رہے ہیں. آپ لوگ باہر کھڑے ہیں، نماز جنازہ ہو رہی ہے، فنش. پھر میں آپ کے سامنے آؤں گا، میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، آپ مجھے ملیں گے. کہاں چلا گیا وہ آدمی؟ سوچیں. اور جہاں میں گیا ہوں، اللہ اکبر، وہاں ایک نئی زندگی ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا. کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ میں اس دنیا کو سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا کے لیے آیا ہوں. میں آیا ہی نہیں اس دنیا کے لیے، میں تو چلا گیا.
اور اس دنیا میں جس میں سمجھتا میرے بیڈ چلا گیا، میری الماری چلی گئی، میری کتابیں چلی گئیں، میری تصویر چلی گئی، میرا قرآن چلا گیا، میرے کپڑے چلے گئے، میری گھڑی چلی گئی، میرا ہر چیز چلا گیا، کوئی چیز بھی نہیں ہے. بھائی جسے خواب ہوتے ہیں، خواب سے آپ اٹھتے ہیں، سب چیز چلی جاتی ہیں آدمی کی. کوئی ہوتی چیز پاسنے والے؟ کوئی ہوتا ہے. آپ کے والد صاحب بھی گئے، آپ کے والد صاحب بھی گئے، میری بھی گئے، ان کی بھی گئے، جن کے دیکھیں سب کے اڑے ہیں، کچھ نہ کچھ تو گیا ہے کسی کو. ہے یا نہیں؟ تو اس دھوکہ جو ہے یہ دنیا کا بڑا مارتا ہے. اب کیا ہے کہ ہم جناب آئے، بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد شیخ بنا لیا کہ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، امام کی توفیق ہو گئی، داڑھی رکھنی، دھوتیاں پہننا شروع کر دیں، لنگی پہننا شروع کر دیں، سفید کپڑے پہن لیجیے. ہم بہت معتبر ہو گئے، بہت بڑے بزرگ ہو گئے ہیں، تو بہت پہنچے ہو گئے، بس امام پہن لیا. وقت نہیں سی. حکم کیا؟ ہمیں اطیع اللہ و اطیع رسول کا حکم ہے. یہ حکم ہے نا، اطیع اللہ و اطیع رسول. حکم اس چیز کا اللہ نے دیا. صرف کیا حکم ہے کہ میرے جو احکامات ہیں، میرے جو احکامات ہیں ان پہ ہر ایمان والے کو عمل کرنا ہے، اور خود اپنی مرضی سے نہیں کرنا، بلکہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے. اطیع اللہ اطیع رسول. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے یا نہیں؟ یہ ہے اصل ہمارا ٹارگیٹ، کہ اللہ کے احکامات پہ ہم نے عمل کرنا ہے بمطابق کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. اس کو شریعت کہہ لیں، سنت کہہ لیں، آپ حدیثوں کے ذریعے کہہ لیں. ایک اس طرف چلا گیا اور ایک تو اللہ کے احکامات آ گئے. اللہ کے احکامات کتابوں میں اتار دیے اور اس کے طریقے سارے جو حدیثوں میں آ گئے، صحابہ کرام کی زندگی میں آ گئے. یہ بات ہے نا بھائی. میرا بھی آپ کا بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو میں نے پوری طریقے سے زندگی میں اتارنا ہے. آپ نے پوری طریقے سے. اب اللہ کے احکامات 5 ہیں. وہ تو ہے، کلمہ شہادت پڑھا آپ نے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اونچا بولو. ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ آتی بھائی، یہ ہے بس اتنی بات ہے. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. مشکل ہے، یہی دھوکہ کھا رہے ہیں. بات کرنے کی اب یہ ہے دوستوں کہ ہم نے صرف اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. اس عمل کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ ہم عمل کر لیں، اور ہم سے وہ عمل ہوتا نہیں ہے. اب بات سمجھیں میری، ہم سے وہ عمل ہوتا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میڈیسن لیتے ہیں. آئی بات؟ پیٹ خراب ہے، مثال میں یہ تھی، پیٹ خراب ہے، اصل کیا ہے؟ پیٹ ہے. پیٹ خراب ہے، اس کو چلانا ہے، کیا لیتے ہیں ہم؟ تو اللہ کے کرم سمجھ جس کو آ جائے کہ یار میں بالکل خراب ہوں، تو کچھ سمجھتے نہیں، اور نماز جاؤ اپنا کام کرو. وہ یار کہاں لکھا ہے؟ کیا دنیا میں پڑے ہو تم؟ کیا اسی کام کر رہے ہو؟ ہے یہ پارٹی ساری. اس پارٹی میں سے اللہ پاک نے بعض لوگوں کو سمجھا دیتا ہے، دل میں آ جاتی ہے کہ یار ہمیں احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. اس میں سے آپ حضرات ہیں. سبحان اللہ. یہ مقصد ہے آپ کا. آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہ یار ہم احکامات میں کمزور ہیں. یہ نیت تھی آپ کی بیعت ہونے سے پہلے، یا کوئی اور نیت تھی؟ وہ سب ڈراپ کر دیں کہ میں بزرگ بن جاؤں، مجھے خواب نظر آنے لگے، میں کشم ہو جائے، شفلا ہو جائے. جس کی نیت تھی وہ بالکل بیکار بات کر رہا ہے، اس کو اس بالکل ختم ہو گیا. ہر آدمی کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ بطور علاج کیا، اور یہ علاج بھی قرآن نے بتایا ہے کہ ہم سے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا، تو ہم اس احکامات کو امپروو کرنے کے لیے کہ ہمارے اللہ کے احکامات کرنے آ جائیں، ہمیں اس سٹینڈرڈ پہ آ جائیں جب ہم اللہ کے پاس پیش ہوں تو ہماری پیشی بہترین ہو جائے، ہم مفلحین میں ہو جائیں. یہ نیت ہماری بھائی سب کی، اس لیے جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بتا دیا طریقہ اس کا کہ اس کے لیے میں تم بتا دیتا ہوں اس کا کون سی ٹیبلٹس ہیں، وہ تم کھاؤ، احکامات پہ چلنے لگو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اللہ نے فضل کیا، ہم نے اللہ کے حکم سے
جس پہ اللہ نے دل ڈالا، ہم نے شیخ بنایا، اور اس سے تعلق جوڑنے کے لیے، جسے عورت مرد تعلق جوڑتا ہے تو نکاح ہوتا ہے، اس شیخ سے تعلق جوڑنے کے لیے اس کو بیعت کا حکم دیا قرآن نے. کیا حکم دیا؟ بیعت کا. بڑے سیریس سننے آ رہے یہ بات. یہ بیعت ہوا کہ ایک لنک بنانے کے لیے تھا، اور آپ کو میرا اس کا کانٹیکٹ تھا یہ کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم بیمار ہیں اور ہم نے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس لیے میرے پاس آئے ہیں اور میں نے آپ کو اس لیے ایکسیپٹ کیا ہے. جو اس مقصد کے نہیں ہے تو وہ تو فضول بات ہے، فضول بات ہے. آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم احکامات ہمارے ویک ہیں، کمزور ہیں، ان احکامات کو امپروو کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، جیسے ٹیبلٹ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، مقصد میرے پاس آنا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے احکامات کو، مقصد گولی کھانا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ پیٹ کو سمجھا گی. اب جب شیخ کے پاس جاتے ہیں تو شیخ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ کے جو احکامات کو عمل کرنے کے لیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. اور کیسے امپروو کریں گے آپ کو، اس میں اللہ نے جو روز بتائی سب سے پہلے وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ، ریکمینڈڈ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے اللہ نے خود کہا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ تو کہا نا کہ تم بالکل فلاح پا جاؤ گے، یعنی تم میرے پاس کامیاب آؤ گے، بس مرنے کی دیر ہے، جنت تمہارے انتظار میں ہے. قسم کھا کے یہ بات کرتا ہوں کہ جو اس مقصد کو جسے آپ آئیں، جس نے اس پہ لگ گیا نا صحیح، یہ قرآن وعدہ کرتا ہے کہ صرف مرنے کا ایک پردہ ہے تمہارے پر. کیا ایک حدیث آئی ہے الحمدللہ، ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنی، حدیث پڑھی نہیں، کیا خوبصورت. کہتے ہیں جس وقت مومن مرتا ہے نا، کون سا مومن؟ وہ آدمی جس نے ساری زندگی کوشش کی ہے کہ اللہ کے احکامات میں چل پڑوں. دوا کھائی اس نے، ڈوزیں کھائی ہیں. تو فرمایا مومن کا مرنے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرا دیتا ہے. اور وہ کیسا دیدار ہوگا اس سٹیج پر؟ کیا ہوگا کہ مومن کا مرتے ہی اس کو دیدار اللہ کرا دیتا ہے اپنا. اور پھر اس وقت وہ مومن کہتا ہے سبحان اللہ، اس موت سے میں ڈرتا تھا، اللہ تعالیٰ اتنی دیر تو نہیں کیوں کی، مجھے جلد کیوں نہیں اٹھا لیا اس دنیا سے، جس کے لیے میں اتنی کوشش کرتا تھا کہ اور لے لوں، کوئی اور انجیکشن لگوا لوں، کہ اور مجھے زندگی مل جائے اور میں بچ جاؤں. پچھلے دنوں جب میں کل گیا تھا پلیٹ فارم میں، حیران ہو گیا. ایک شخص مجھے میں بیٹھا تھا، تو وہ میں کوئی 90 ایئر کا تھا، اور اس نے کہا جی ایک اور مجھے کیسٹ دے دیں، میرے والد صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ 104 سال کے ہیں. سبحان نہیں. تو بھائی یہ انسان بتا رہا ہوں آپ کو میں، لیکن کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ کی طرف پہنچنا ہے. جس زندگی کا ہم اتنا اہتمام کرنے گیا تھا وہ وہاں ہی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام تھا میرا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مجھے تو بہت جلدی بہت دیر میں تو نے مجھے بلایا. کتنا اچھا موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. یہ کیوں ملا اس کے انعام؟ کیوں ملا؟ کہ اس نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، بس اور کچھ نہیں کرنا. اللہ کے احکامات پر عمل کیا، جیسے اس نے کہا تھا، جو وہ چاہتا تھا اس عمل کیا. تو یہاں تک تو ہمیں پہنچا دیا، ڈوز مل گئی ہے ہمارے پاس الحمدللہ. کافی آگے نکل آئے ہم لوگ، نکل آئے نا کافی. بہت اللہ کا فضل ہے کہ ہم ڈوز لے رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. بولے سبحان اللہ. اب میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، اس سے آپ ہی سے مخاطب ہوتا ہوں. تو میرے بھائی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، کوئی 25 سال سے کر رہے ہیں، 50 سال سے کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، شکل بھی بدل گئی، حالات بھی بدل گئے ہمارے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. اس کو بالکل کامیابی نہ سمجھیں. شکلیں صورت بدل رہے ہیں، رنگ بدل رہے ہیں، یہ کامیابی نہیں. کوئی فکر نہیں ان چیزوں کی، کیونکہ جو چیز اللہ چاہتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. اللہ کا جو احکامات وہ کر رہے ہیں، اس کو پورا کیا. چلو اس میں سے ایک ہم نکالتے ہیں سب سے پہلے، کہ سب اس پہ بیس کرتی ہیں چیزیں. ساری آپ کی جتنی بھی آپ کی قرآن اور علم اور جو کچھ بھی ہیں، سارے کے سارے اس پہ بیس کرتے ہیں، اس حکم پر. اللہ کے احکامات کہتے ہیں سارے، اور حکم کہتے ہیں ایک حکم. یہ 5 حکم دیے جو احکامات کہتے ہیں، احکامات ربانی ہیں. یہ
کمانڈمنٹس اللہ کی 5 نمبر، جس میں سر فہرست جو چیز ہے وہ بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ نماز۔ بولیں اونچے سب، کیا ہے؟ پھر بولیں، پھر بولیں، حشر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ ایک بھی نمازی نہیں آپ معذرت سے کہتا ہوں، 25 سال سے آپ اس کلاس کرنے کے لیے آئے تھے میں نمازی بن جاؤں، بڈھے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، جوان آئے تھے میرے پاس، بچے تھے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں کوئی نمازی نہیں بن سکا۔ یہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم یہ اس نماز کو لے کے جائیں گے اللہ کے پاس۔ نماز کے تو بھائی بہت سٹیجز ہیں۔ اب میں اپنی نماز کو ملاتا ہوں کس سے؟ کہ جس کو ابھی تبلیغ کی ہے، تبلیغی جماعت والے اس کو لے کر آئے گلی سے، بھائی نماز پڑھا کر، کنڈی کھڑکائی ہے اور وہ نماز آ کے کھڑا ہو گیا، تو اس کو دیکھ رہا ہوں، میں نمازی نہیں تھا۔ آپ تو تزکیہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ کی نماز تو یہ نہیں ہے۔ آپ کی نماز، آپ تو ایک نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھونگیاں مارنا تھوڑی آپ آئے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں جس نماز کو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں۔ میں اب اس کی روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، اللہ تعالیٰ وہ دے، میں تو ابھی بیسک بات کر رہا ہوں، بیسک نماز کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں اخلاص نہیں ہوتا نماز میں، جس میں وہ نہیں ہوتا، وہ میں صوفیوں والی بات میں تو آیا ہی نہیں۔ میں تو ابھی ایک سطحی بات کر رہا ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں نماز پڑھو، وہ نماز پڑھو ہے نا۔ کون سی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے، جس کو نماز کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نے نماز پڑھی ہے، اس نے فجر پڑھ لی ہے، اور فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ ابھی اوپر کی بات کر رہا ہوں، اندر کی تو بات آگے ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ جائیں اگر الحمدللہ، اس چیز کو ٹچ کر جائے آدمی، تو اللہ کی کتاب میں وہ نمازی ہو جاتا ہے۔ اب میں وہ ایک پہلی سٹیج آپ کو بتا رہا ہوں نماز کی، ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ رہے ہیں۔ نمازی اللہ کی کتاب میں اس کو کہا جاتا ہے جو گھر سے چلتا ہے، فجر کی نماز ہے۔ آپ دوسروں سے نہ ملائیں جو بھائی نماز نہیں پڑھے، گھر پڑھ رہے ہیں اور ٹیکسی ویسے یہ کر رہے ہیں، ہم اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں آپ نمازوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں نماز پڑھنی ہے، بیسک نماز، یہ بیسک نماز ہے آپ کی، ابھی ہائی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آپ فجر کے لیے پڑھتے ہیں کس وقت؟ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ میں آخر رکوع جب لیے اتحیات میں حکم کیا ہے نماز کا، تکبیر اولا کو میں پہنچ جائیں نماز میں، مگر تکبیر اولا بھی نہیں ہے حقیقت میں۔ اتنی دیر پہلے پہنچے نماز میں، مسجد میں جا کے آپ کہ اگر کسی سنتوں کا ٹائم ہے اس کو سنتوں کو ادا کریں، اگر سنتوں کا ٹائم نہیں ہے، مکروہ وقت ہے، تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں آپ۔ یہ دیکھیں 5 منٹ 10 منٹ 3 منٹ 4 منٹ پہلے اسے پہنچے، پھر پہلے صف میں ظاہر تکبیر اولا میں ہوں گے تو پہلے صف میں جگہ ملے، تکبیر اولا کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، وہ آپ کی فجر کی نماز ہوگی۔ یہ نماز آپ کی لکھی جائے گی کس نے نماز پڑھی ہے۔ اس نماز کو تکبیر اور سے نماز پڑھنے کے لیے ہم نے سارا تزکیہ کیا، کسی اللہ والے کے پاس گئے، ٹیبلٹ کھائی، ذکر کیے۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ یہ اس طرح فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا؟ ہاں بہت کبھی کبھی ہو گیا، کبھی نہیں، کبھی ہو گیا۔ آج کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کے بعد کوئی بھی ہماری جماعت کا آدمی ایسی نماز نہیں پڑھے گا جو جس کی یہ نماز نہیں ہوگی۔ جس نے یہ نماز نہیں پڑھی تو آپ صاف سن رہے ہیں بات، حقیقت اس کی کیا ہے؟ اللہ اس بندے سے راضی نہیں ہے، اللہ کے رسول اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ چاہے کچھ ہی کر لیں آپ، کتنی رونقیں چلا لیں اپنے ساتھ، لمبی سے لمبی قرات کر لیں، تلاوت کر لیں، لیکن اللہ کے نزدیک چیز نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مشاہدے کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، من میں کبھی نہ کہتا ہوں۔ سمجھ آئے گی بات؟ تب تو سمجھیں کہ گولی کام کر رہی ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسی نماز نہیں پڑھی تو اس کی نماز جو ہے اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم جس وقت پاؤ، جو نماز کا وقت ہو، تو تمہیں تکبیر اولا کے اندر شامل ہونا چاہیے۔
اہتمام کرنا چاہیے پورا نماز کے ساتھ، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز کو ادا کرنا چاہیے، کوئی غلط نہیں ہے اس کا، سوائے وہ عذر جو شریعت میں ہے جس میں آدمی بیمار ہے یا کوئی چیز ہے، یا وہ تو آدھے تو عالمی بیٹھے، میں خود ان سے سیکھتا ہوں، علماء کرام کی پوری جماعت ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں، عذر تو جانتا ہے ہر آدمی۔ جس نے یہ کام نہیں کیا بے شک وہ تسبیح توڑ دے ساری، ذکر کوئی فائدہ نہیں، نہ ذکر کو پوچھا جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ شکروں کو پوچھا جائے گا، نہ آپ کی دھوتیوں کو پوچھا جائے گا، نہ آپ کے اماموں کو پوچھا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ لباس پہننے نہیں چاہیے جب تک ہم اس قابل نہ ہو جائیں، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، حقیقت یہ ہے۔ برائے معنی اس پہ توجہ کریں آپ حضرات، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ کو، اگر آپ واقعی آپ سیریس میرے پاس لیے آئے تھے، ہمارا تعلق جڑا تھا، ایک بات یاد رکھ لیں کہ مجھے کسی سے کوئی انفرادی کوئی معاملہ نہیں ہے، میں صرف اور صرف اللہ کی خاطر آپ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو اللہ مجھے بتاتے جائیں گے میں آپ کو پیغام انشاءاللہ قرآن حدیث کے بتاؤں گا کہ اپنے آپ کو صحیح کرو، صحیح کرو، صحیح کرو، صحیح کرو، جیسے جیسے مجھے پتہ چلے گا، جس طرح سے پتہ چلے گا میں تو آپ کو بتاؤں گا۔ کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں، کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات کریں کہ یہ آپ کا مقصد، میرا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ کے احکامات میں عمل کریں، اور سب سے بڑا حکم میں نے آپ کو بتا دیا کیا چیز ہے، نماز ہے۔ نماز پڑھنے کا جو ہے قیمت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں آؤ، مسجد میں آؤ، تکبیر اولیٰ میں کھڑے ہو، پہلی صف میں کھڑے ہو، آنے کا بھی اہتمام پہلے کرو، کچھ دیر میں بیٹھ کے پہلے ذکر کر لو، جو نوافل ہیں اس کو ادا کر لو، سمجھ آ گئی۔ اور اس کے لیے آپ کو جو شیٹس دی تھیں، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں لوگ کرتے، تو برائے مہربانی میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ سیریس ہیں ان کو چاہیے کہ ہر حالت کے اندر وہ شیٹس تشکیل جو دی گئی ہے اس کو بنائیں، ورنہ نقصان ہوگا آپ کو۔ کیا نقصان ہوگا؟ کیوں میں نے بتا دیا کہ میں دیکھ لیا، اللہ کی قسم کھا کرتا ہوں کوئی وقت نہیں ہے انسان کی، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ سب ڈرامے رہ جائیں گے جو ہم انسان کرتا ہے نا، یہ چلا گیا جی وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو سنا، اور یہ جتنے ہوتے ہیں نا بخشے گئے، ابھی رمضان میں نعرے پڑیں گے، میں حقیقت بتا رہا ہوں دنیا اور ہے، وہ دنیا اور ہے، بڑا صحیح حساب ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، الحمدللہ، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا ہے ایک دم، سب نکل جاتی ہیں نخرے بازی، یہ سب چکر ختم ہو جاتا ہے۔ عمل کے لیے ہم آئے ہیں دوستو، عمل کرو، اللہ سے دعائیں کرو، پھر اس کے بعد کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ یہ سب بیسک ہے، پہلے سٹیج ہے نماز کی، اگر یہ ہم سے ہو جائے الحمدللہ نماز قبول فرما لیں گے، اور اس کے بعد الحمدللہ یہی ذکر آپ کا آگے علاج کرے گا، آگے علاج کرے گا، پھر وہ کیا ہے کہ حضوری تک لے کے چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ نماز کی حیثیت تو دیکھیں، اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کے رسول سے ملاتا ہے۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی تعلیم کے بعد جاتے جاتے آخر میں ہو کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام یہاں پہنچ جاتا ہے، ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں تو بڑی عجیب باتیں ہیں اس پر کہ تو ڈائریکٹ سلام پہنچ رہا ہے نبی پاک کے ساتھ۔ اب دیکھیں کیا کہنا ہے آپ، یاد کے اندر جو معاملات ہیں کتنا زبردست معاملہ ہے۔ تو یہ نماز تو پڑھاتے پڑھاتے تک لے جاتی نہیں، پیسے کے لیے ہمارے نہیں بنے ابھی۔ تو اب جو حضرات شیٹ دیتے ہیں مجھے، شیٹ دیتے ہیں نا نمازوں کی جو شیٹ آپ کو دی ہے، تو اب برائے مہربانی وہ مجھ پہ ٹک یہ نہیں کریں گے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، سمجھا رہی بات؟ ہر آدمی نماز کی شیٹ دے گا تو وہی نماز ٹک کی جائے گی جو آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، تب تو ہے آپ صحیح سالک، صحیح مرید ہے الحمدللہ، سمجھ آ گئے نا؟ اب نماز والے ٹک نہیں ہو تو کیا زمانہ کہ بھئی نماز پڑھ لی، نہیں، اس نماز پہ ٹک ہوگا جو آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے مسجد کے اندر، وہ نماز ہوگی اصل اعلیٰ درجے کی۔ الحمدللہ سٹارٹ بیسک، پہلے آیا ہو تکبیر اولیٰ میں داخل ہو، الحمدللہ پہلی سب بھری پڑی ہو درویشوں سے، دیکھ لیں۔ پھر بتا دوں آپ کو اپنا کاغذ جو خواب میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا، بتایا تھا نا میں نے، نہیں بتایا تھا؟
میں نے آپ کے اندر وہ درویش ہے، میں نے دیکھا یار اس کی صفت کیا ہے اس شخص کی کہ اتنا بڑے آدمی کو دھکا پڑا ہے. میں اتنا اگر میں اس آدمی کا نام لیتا آپ کے منہ کھل جائیں. دھکا دیا وہاں سے کہ تو ہے کیا، اور ایک عام آدمی کو چن لیا. اس کی صفت کیا تھی؟ صفت ایک ہی تھی، سبحان اللہ، تکبیر اولا، اللہ بھائی. تو سارا راس کھلا. اس کے بعد تو خیر لمبا خواب تھا میرا، پھر سارا الحمدللہ معاملات کافی اس میں نماز کے بارے میں حساب کتاب. تو بھائی یہ جو نماز ہے ہم تو اس کو سمجھے ہی نہیں حقیقت میں، سب نخرے رہ جاتے ہیں. اتنا بڑا آدمی میں حیران میں کہ سبحان اللہ دنیا تو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اللہ اوپر، اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا سمجھتے ہیں، اس کا کیا اسٹیٹس ہے اس کا دنیا کے نزدیک، اور کس طرح نبی کریم دربار سے دھکا پڑ رہا ہے اس کو. جو وہاں سے رد ہو جائے انسان کا بچتا کیا ہے مجھے بتائیں آپ، کچھ بچا اس کا؟ میں اگر اس کو بتا دوں تو رو رو کے پاگل ہو جائے، منہ میں نکل جائے گا اللہ یہ حال ہے میرا. اور وہ درویش الحمدللہ سبحان اللہ، وہ سادہ آدمی، میں تو دیکھ رہا ہوں پیچھے سے کھڑا ایسے مزے اکیلا، بالکل پوری مسجد وہ جو باب السلام خالی ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائے، مقام دکھایا اس کا کہ اس نے صحیح تعلق جوڑا ہے آپ کے ساتھ. الحمدللہ سمجھ گیا تھا صحیح میسج، جس نیت سے آیا تو یہی چاہتا تھا کہ میری نماز، میں نے جا کے میری نماز صحیح نہیں، میں اللہ دعا کرتا ہوں اللہ نے مجھے شیخ دیا، اس کی صحبت میں بیٹھا، سب نخرے نکل گئے. کئی دن کئی راتیں میں تو سو بھی نہیں سکا کہ اللہ تیرا حساب تو واقعی بڑا عجیب حساب ہے. ہم تو وہاں چلے جاتے ہیں، ہر آدمی سمجھ رہے ہیں بس ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو فلاں ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں. میاں وہ چیز پہلے صحیح کرو جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو دی ہے وہی صحیح نہیں ہم کر رہے. ایک چیز زندگی بڈھے ہو گئے، قبر پہنچ گئے، ایک نماز ہی ہماری صحیح نہیں ہو سکی، نماز ہی صحیح نہیں ہو سکی. سمجھ آئی میرے بھائی بات؟ آپ کچھ دل میں اتری ہے نہیں اتری؟ دیکھیں کتنی بڑی کمی ہے ہمارے میں. کوئی آرام سے آ رہا ہے، کوئی تو آخر سکھ میں آ رہا ہے، کوئی اس میں بیٹھ رہا ہے، اور شکلیں دیکھو تو سب کی عبد القادر جیلانی سے ملتے ہیں، بائی عزیز بستامی سے، اور ذکر میں پھر ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بہت بڑے ہم پتنی کیا ہیں. ایک شخص کو گھسنے کی اجازت نہیں. سوال ہی پیدا تو نبی ہوں گے ایسے انسان کو پسند کریں چاہے کتنی شکل بنا لے. حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی وہی شخص امامہ اور دھوتی پہنے کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. حقیقت تو یہی ہے. کیوں دھوکہ دینا دنیا کو بھی اپنے آپ کو شیشے کے اندر کھڑا ہو کے؟ شرم نہیں آتی ہے نا کہ وہ آدمی چور اور جناب بنے ہو، یونیفارم پہن لے پولیس کی، ہو چور اور پولیس کی یونیفارم پہنے پھرے کہ جی میں کمشنر ہوں، کہ جی میں ایس پی ہوں، کہ جی میں ڈی آئی جی ہوں. تو جو جانتے ہوں وہ ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے؟ تو فرشتے ہماری شکل پہ ہنستے نہیں ہوں گے؟ چور تیرے تو دوزخ کا انتظار کریے، تو کیا امام پہنے پھرتا ہے؟ کون سی سنت کرتا تو وہ کیسی سنت؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی سنت تو نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے زیادہ جو نبی پاک جو سنت ہے وہ تو نماز. جس نے سنت نماز کی ادا نہیں کی تو باقی کیا سنتیں ادا کر رہے ہیں؟ سمجھائیں گے نا بات؟ تو ہر آدمی شیٹ کرے اور شیٹ پہ صرف نماز پہ، اسی نماز پہ ٹک کیا جائے گا جو نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی جائے گی. اس سے اس کو پتہ لگ جائے گا. اسی پھر انسان کے جو سارے اسباق ہوں گے، درجات ہوں گے، اسی نماز پہ چلیں گے دوستوں. اور ہو سکتا ہے کہ اسی نماز ہی کے اوپر ہماری شکل میں تبدیل ہو، ہمارے لباس بھی چینج ہوں پھر اب، کیونکہ یہ چل نہیں سکتی باتیں. بہتر ہے کہ ہم ابھی پہچان جائیں اپنے آپ کو. ابھی پہچاننا تو بہت بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لوگ تو تعریف کرتے ہی ہیں، لوگ تو تعریف کریں گے، بڑا جی بڑا ذکر کرنے والا ہے، بڑا دیکھو جی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں جی، بڑا جی فلاں چادریں اڑی ہیں انہوں تو فلاں کر رکھا تھا. کیا فائدہ اس بات؟ ایسے بن جائیں، ہم ایسے بن جائیں کہ فرشتے ہماری تعریف کریں. جو کہا ہے نا حدیث میں، اللہ کا ذکر جو کرتا ہے سبحانہ تعالیٰ، ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ فرشتے زمینوں پہ آ کے انسان سے ہاتھ مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بستروں پہ آ کے لوگ سے مصافحہ شروع کرتے ہیں. وہ یہ ہے مقصد اس کا. ایسے ذکر کا نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، نہیں، وہ ذکر اللہ کے احکام، وہ ٹیبلٹ جو ہمارے پیٹ کو صحیح کر دیتے اس کو کہیں گے صحیح دوا ہے.
مقصد تو نہیں. تو یہ ذکر جو ہے یہ مقصد نہیں ہے ہمارا، شیخ مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک علاج ہے، ٹیبلٹس ہیں. جسے اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے احکامات پہ چلنا ہمارا درست ہو جائے، جس میں سر فرض کیا چیز ہے ہماری نماز ہے دوست. تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات بھی توفیق دے کہ نماز کے کنٹرول کر لی جائے، اسی نماز سے مطمئن ہو، اسی کی نماز سمجھے صحیح نماز. ورنہ پڑھنے والی نماز تو آپ گھر بھی پڑھ لیں وہ بھی نماز ہوتی ہے، ادھر پڑھ لیں وہ بھی نماز ہے، ثواب کو درجے. یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ایسے اسی طرح کرو جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے اطیع اللہ اور رسول. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو رسول نے نماز پڑھ کے بتائی، جس شوق اور ذوق سے صحابہ نے نماز ادا کی، 1,24,000 جتنے بھی تھے صحابی سارے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنی بڑی مثالیں ہمارے پاس ہیں. تو آج ہم دور ہوتے 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 بس نماز پڑھ لی، بس نماز ہو گئی، اسی میں بہت خوش ہے. وہ تو خوش، جتنے چاہے خوش ہو جائیں، جتنے چاہے اپنے ٹائٹل لگا لیں اپنے ساتھ، لیکن وہاں تو اسکین اور ہوتا ہے، وہاں اسکین اور ہے، بہت مشکل ہے، نہیں چلتا، نہیں چلتے ڈاکو سے، نہیں چلے گا، پیچھے جائیں گے. کوئی تو اپنا نقصان جی ہم سے نہیں ہوتا، بھی نہ کرو، جہنم انتظار کر رہی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اتنا سینس دے دیا کروڑوں انسانوں سے کہ ہمیں سمجھ آئے گی، ہمیں چلو سکے کی طرف آ گئے. تو ہم اس کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں بیعت ہونے کا بس شکل چینج کر لو، امام باندھ لو، دھوتی پہن لو، بس ہم جناب بخشے بخشائیں اور بیعت ہو گئے. یہ مطلب نہیں ہے. ہم اس لیے بیعت ہوتے ہیں، کسی اللہ کو اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے احکام پہ ہمارا چلنا آسان ہو جائے. حضرت نور اللہ مرکدو نے ہمیشہ میرے ہر خط میں دیکھنے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ مقصد تیرا صرف ایک ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنا آ جائے، اور کوئی مقصد نہیں اس تصوف کا، کوئی مقصد نہیں ہے، ذکر کا کوئی مقصد نہیں ہے. ثواب بھی ذکر کا تبھی ملے گا نا کہ جب وہ ذکر کے مطابق ہمارے احکام ہو جائیں گے، تبھی ذکر کا ثواب ملے نا بھائی. کیسے ملے گا؟ نیتی ہونے پتہ ہی نہیں، ہمیں یہی نہیں پتا. آپ ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا ذکر کے اتنا کہ اللہ تعالیٰ میں ذکر کر رہا ہوں صبح کی نماز، جہاں میرا مولا میں بہت کمزور ہوں، مجھے ایسا اتنے قابل کر دے ذکر کے ذریعے کہ صبح کی نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لوں، تب ہے معاملہ. تو بھائی دعا کریں اللہ پاک سے، اللہ پاک بہت اچھا ہوا، آنکھیں کھل گئی ہماری الحمدللہ، اللہ کا کرم ہو گیا. ہم تو اسی کو دین سمجھتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں جی نماز. ہم تو ایسی تھا نا دوستو، رمضان میں یہ حال تھا، ہر وقت یہی حال تھا، حج میں یہ حال تھا کہ بھائی نماز پڑھ لی. یہ تو نماز نہیں، یہ نماز نہیں. اور پھر اللہ والوں کی نماز تو آپ کو نصیب پتا چاہیے. تو اللہ پاک ہمیں تکبیر اولیٰ کی توفیق نصیب فرمائے، پوری کوشش کی جائے، پورے طریقے سے چلا جائے. الحمدللہ اپنی پوری کوشش کریں، سستی کو آنے نہ دیں، استغفار کریں، توبہ کریں، جرمانہ ہم پر رکھیں کہ بھائی ہمیں جانی ہے، کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چیٹوں کو آپ دیکھتے رہیں، اپنے تزکیہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ، اور مجھے بھیجتے رہیں. تو اس کا علاج بھی ہوتا رہے کہ بھائی اگر کمزوری ہے تو کیا کیا جائے، کیسے اس کو وہاں تک پہنچایا جائے، اور کس طرح اس کو کیا جائے. کیونکہ ہم نے تو کوشش تو کرنی ہے نا، کوشش تو کرنی ہے، کیونکہ اس لائن کو پکڑنے ہم نے اس میں اللہ ڈال دیا، ہمیں اللہ نے بڑا کرم کیا، اس کمی کو تو پورا کرنا ہے ہر حالت کے. کریں گے بھائی، بس کوشش کرنی ہے ہم نے ہر حالت میں، کہ باقی سب ڈرامے ہیں، کسی چیز کو سننے ڈالنا ہی نہیں. کہتے ہیں ذکر کو فائدہ ہی نہیں، جب تک ذکر کوئی فائدہ نہیں جب تک میری نماز صحیح نہیں ہوگی. میں اس قابل نہیں ہوں کہ مسجد پہلی صف میں جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے.